السلام علیکم، ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور اپنے نیفرولوجی سیٹ پر۔ ایپیسوڈ 19 میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے ڈائبٹیز گردے کا مرض کرواتی ہے، کس طرح یہ اسٹرکچرل چینجز کر کے گردے میں سے پروٹین لیک کرواتی ہے اور آہستہ آہستہ کڈنی فنکشن کو خراب کرتی جاتی ہے۔ ہم نے کچھ ٹارگٹ نمبر ڈسکس کیے جن میں ہیموگلوبن A1C تھا، اور ہم نے ڈسکس کیا کہ لیٹ سٹیجز میں اور بزرگوں میں یہ نمبر تقریباً 7 سے 8 کے درمیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ان مریضوں میں بلڈ شوگر بہت زیادہ لو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور بہت ٹائٹ ڈائبیٹک کنٹرول ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ ارلی سٹیج کے پیشنٹ اور ینگ پیشنٹ، ان میں گائیڈ لائنز ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ ان کو کھینچ کر 6.5 6.6 تک بھی لا سکتے ہیں ٹائٹلی کنٹرول ڈائبٹیز کے ذریعے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ کچھ بیسک میڈیکیشن ڈسکس کریں گے جو کہ ڈائبیٹک مریض جن کو گردے کا مرض بھی ہے ان میں یوز کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری سب سے کامن دوائی ہے میٹفارمن، جو گلوکوفیج کے نام سے پاکستان انڈیا میں بہت مشہور ہے۔ یہ دوائی تقریباً GFR 35 ml تک ریکمینڈڈ ہے، یعنی کہ اگر آپ کا GFR 35 ml پر منٹ سے زیادہ ہے تو آپ یہ دوائی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں، بلکہ یہ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ پر اگر آپ کا GFR 35 سے کم ہو تو اس دوائی کے ایڈورس ایفیکٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کے بعد اس دوائی کو یوز کرنا ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ دوسری کلاس میں آتی ہیں سلفونائل یوریاز، جن میں آپ نے گلیمیپرائڈ اور گیٹریل یا گلیپیزائڈ اور اس سے ملتے جلتے سالٹس سنے ہوں گے یا استعمال کیے ہوں گے۔ لیٹ سٹیجز آف کڈنی ڈیزیز میں ان کا ایفیکٹ ذرا انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے، تو ان دوائیوں کا لیٹ سٹیج آف کڈنی ڈیزیز میں استعمال آپ کے ڈاکٹر کے اسٹرکٹ مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گردے کے وہ مریض جو لیٹ سٹیجز میں انٹر ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے سیف دوائی بیسیکلی سیٹاگلیپٹن یا اس سے ریلیٹڈ سالٹس ہیں، جن کو ہم DP4 انہیبیٹر بھی کہتے ہیں، کیونکہ کڈنی فنکشن کم ہونے سے ان کی ایفیکیسی یا اویلیبلٹی پہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ شوگر کے مرض کی دوائیوں کی جو فہرست ہے اس میں ایک جدید ترین دوائی آئی پچھلے کچھ سالوں میں جن کو ہم فلوزنز کہتے ہیں، اور اس کا بڑا کامن سا سالٹ آپ نے ایمپاگلیفلوزن کے نام سے سنا ہوگا یا استعمال بھی کیا ہوگا۔ ان دوائیوں نے ڈائبٹیز والے گردے کے مریضوں میں اتنے اچھے رزلٹس شو کیے کہ اب تقریباً ہر ڈاکٹر اپنے پرسکرپشن میں اس دوائی کو ضرور شامل کرتا ہے۔ یہ دوائیاں ارلی سٹیجز میں بھی یوز ہو سکتی ہیں اور لیٹ سٹیج تک یوز کی جا سکتی ہیں، اور یہ گردے کے مریضوں میں ڈائبٹیز کو بہتر کرنے، ان کے سٹروک، ہارٹ فیلئر اور دل کے دوسرے امراض کو کم کرنے میں بڑی ہی مفید ثابت ہوئی ہیں۔ آخر میں لیکن سب سے اہم انسولن ہمیشہ بیک اپ کے طور پر ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے، اور جب ہم گردے کے مریض کی لیٹ سٹیجز میں زیادہ دوائیاں استعمال نہ کر سکیں تو ہمیں انسولن کو ہی یوز کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح گردے کے مرض کی ارلی سٹیجز میں بھی اگر باقی دوائیاں کام نہ کریں یا ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہو جائیں تو ہم انسولن کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو کسی بھی شوگر کے مریض کو جس کو گردے کا مرض بھی ہو اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان ادویات میں چھوٹی سی چینجز آپ کے بلڈ شوگر لیول کو بہت زیادہ حد تک چینج کر سکتی ہیں۔ تو جہاں آپ کو ایک اچھے بلڈ شوگر کنٹرول کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا ہیموگلوبن A1C ٹارگٹ لیول میں رہے، وہیں آپ کو اپنی ملٹی اسپیشلٹی ٹیم کے ساتھ مل کے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ اگر آپ ان دوائیوں کے ساتھ خود کھیلتے رہیں گے تو یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا کوئی کامنٹ، ایکسپیرینس، اوپینین ہو تو ضرور شیئر کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ڈاکٹر ویزکا، اللہ حافظ۔